أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ احزاب کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوا ہے. تو جیسا گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ احزاب اور خندق والے قصے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس صورت میں بیان کیا ہے. تو اس کے پہلے رکوع میں جو متعدد اور مختلف احکام اور ہدایتیں تھیں اس کا بیان ہو چکا. اب ابھی جو رکوع شروع ہوا ہے اس پورے رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں، یعنی مکمل 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے جو احزاب اور خندق کے نام سے مشہور ہے. ہمارے سبق میں بھی اس واقعے کی شروعات گزشتہ مجلس سے ہو گئی تھی. ہوئے ابن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا بنو نذیر کا، وہی اصل اس جنگ کا روح روا تھا. سب کو تیار کرنے والا وہی تھا. مکے کے مشرکین کو، غطفان کے قبائل کو، اور پھر واپس آ کر یہاں مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کا بڑا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا ان کو. غرض یہ اس نے جو محنت کی تھی کفار مکہ کے ساتھ جا کر جو اس کی بات چیت ہوئی اس کی تفصیل میں گزشتہ مجلس میں بیان کر چکا ہوں. یہ 12,000 کا مجمع مکے والوں کا اور غطفان کے قبیلے والوں کا. غطفان ایک بڑا قبیلہ، اس کی بہت ساری شاخیں، اشجع، اسلم، فزارہ، تو یہ سب مل کر تقریباً 12,000 اور ایک روایت کے مطابق 15,000 یہ پورا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، چونکہ اس سے پہلے جو مقابلے ہوئے تھے تو اس میں اتنی بڑی تعداد کافروں کی نہیں تھی. بدر میں تو مسلمان 313 اور وہ لوگ 1,000. احد میں مسلمان 1,000 اور وہ لوگ 3,000. اور یہ احزاب میں کئی گنا ہو گئے. 1 اور 3,000 نہیں بلکہ تقریباً 15,000 اور 12,000 تو والا قول تو بالکل پختہ ہے. تو اتنا بڑا مجمع جب مقابلے کے لیے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی پہلے تو اپنی زبان مبارک سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا. دوسرا کام مشورے کا کیا. جو صحابہ میں بڑے قسم کے تھے انصار اور مہاجرین، ان کو جمع کر کے کہ یہ صورتحال ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے. تو اسی میں حضرت سلمان فارسی بھی مشورے میں موجود تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں فارس میں جب اس طرح کا دشمن کی طرف سے سخت حملے کا اندیشہ ہوتا ہے تو شہر اور علاقے میں داخل ہونے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے اس کو کھود دیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے پار نہ ہو سکے. کیونکہ ہوائی جہاز کا تو زمانہ تھا نہیں کہ اوپر سے اڑ کر ہی کوئی اس طرح حملے کرے، زمینی سطح سے ہی آنا پڑتا تھا. تو کہا ہمارے یہاں کھود دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دشمن آسانی سے ہمارے علاقے میں داخل نہ ہو سکے اور اس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ فارس میں یہ دستور تھا. انہوں نے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ رائے پسند کی. اب عرب لوگ اس طریقے سے اب تک واقف ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کیا جاتا ہے، نہ مسلمان نہ ادھر مشرکین. خیر تو یہ مشورہ قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا حکم دے دیا کہ بھئی خندق کھود دینی چاہیے. جیسا میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا مدینہ منورہ کے علاقے میں جو 4 طرف بنتی ہے اس میں سے 3 طرفوں سے آنا آسان نہیں ہے. پہاڑیاں، باغات اور رکاوٹیں موجود ہیں. ہاں ایک طرف کا جو حصہ ہے جبل صلاح والا جو مدینہ کا شمال کہلاتا ہے
وہاں سے وہ آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں مدینے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جبل صلا کے پیچھے ہی سے خندق کے کھودنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام کی 10 کی جماعت بنا دی، مہاجرین کی، انصار کی، اور ہر جماعت میں 10 آدمی۔ خندق کے لیے جتنا حصہ طے کیا گیا کھودنے کا، اس کی مقدار تقریباً 3.5 میل کتابوں میں لکھی ہے، یعنی اپنے کلومیٹر کے اعتبار سے تقریباً 6-7 کلومیٹر ہو جائیں گے۔ اور یہ خندق بھی وہاں کھودنی ہے، سورت کی زمین نہیں ہے کہ آسانی سے وہ پھاوڑوں اور کدالوں سے کھود جائے، وہ تو سخت زمین ہوتی ہے عرب کی۔ تو یہ تقریباً 6-7 کلومیٹر کا رقبہ وہ خندق کھودنے کے لیے طے کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس وہ نشان لگایا تھا۔ لائن کھینچنا جو اپنا یہ لائن آپ نے لگا دی کہ بھائی اس لائن کے مطابق کھودا جائے، اور 10 کی جماعت جیسا بھی بتایا، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس عمل میں شریک ہوئے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے صرف صحابہ کو حکم دے دیا کہ یہ کام کر لو، بلکہ آپ نے بھی ایک جماعت تیار کی۔ اب حضور کے ساتھ تو سبھی آنا چاہیں گے حضور کی جماعت میں، اس لیے کچھ مہاجرین میں سے، کچھ انصار میں سے، اور حضرت سلمان کو آپ نے اپنی جماعت میں رکھا، اس لیے کہ ان کو لینے کے لیے مہاجرین اور انصار میں تنافس ہوا۔ انصار کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو ہماری جماعت میں شامل کرے، سلمان کو، چونکہ سلمان نہ انصاری ہے نہ مہاجری ہے، وہ تو اصل فارس کے رہنے والے، اور مہاجرین کہتے تھے ان کو ہماری جماعت میں شامل کرے۔ اس سے بھی سبق لینا چاہیے، آج بہت سے مسلمان اس میں بھی پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو کوئی باہر کا آدمی آتا ہے تو اس کو معمولی درجہ دیا جاتا ہے، اس کو اپنے سماج میں اپنے میں قبول کرنے میں لوگ آر محسوس کرتے ہیں، اس کو کم سمجھتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیے یہ ملک تقسیم ہوا کتنے سال ہو گئے، پھر بھی جہاں سے جانے والوں کو سنا کہ وہاں مہاجری کہتے ہیں اور ان کا ایک الگ درجہ سمجھتے ہیں۔ سب نہ ہو لیکن ایسے علاقے موجود ہیں، اور اپنے یہاں بھی شہروں میں تو ٹھیک ہے، ورنہ دیہاتوں میں آج بھی یہ دستور ہے کہ کسی دیہات میں کوئی باہر کا آدمی آ کر آباد ہوتا ہے جو اس دیہات کا نہیں ہے، اور بالخصوص اس نے اگر کوئی ترقی کر لی، گھر اچھا بنا لیا، گاڑی اچھی ہو گئی، تو پورے گاؤں والوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ کیا باہر کا آدمی آ کر اتنا آگے۔ یہ دستور ہو گیا ہے اسلامی معاشرت کا، حالانکہ صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت سلمان تو باہر کے ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ لوگ اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے میں قبول کرنے کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی شکل یہ نکالی کہ اپنی جماعت میں ان کو شامل کیا۔ خیر، اب یہ خندق کھودنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ 6 دن میں صحابہ اکرام نے وہ پورا جو علاقہ تھا 3.5 میل کا وہ کھود کر رکھ دیا۔ یہ سب ان کی کرامتیں ہی تھی۔ میرا کہنا آپ کا سننا تو بہت آسان ہے، میں نے کہہ دیا، آپ نے چہرہ بھی ہلا دیا کہ ہاں ہو گیا، لیکن وہ جو محنت ہوئی وہ تو وہی حضرات جانتے ہیں۔ لیکن 6 دن میں یہ خندق کھودنے کا کام ان حضرات نے مکمل کر لیا، تقریباً 7 کلومیٹر کا، وہ بھی وہاں کی سنگلاخ زمین میں۔ اسی میں یہ قصہ پیش آیا تھا کہ حضرت سلمان والی جو ٹولی تھی، جو خندق کو نشان کے مطابق کھودنا طے ہوا تھا، تو اسی میں نیچے ایک چٹان حائل ہو گئی، بڑی چٹان۔ اب اس کو توڑ رہے ہیں لیکن وہ ٹوٹی نہیں رہی ہے، اوزار بھی ٹوٹ گئے لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹتی۔ تو کسی اور ساتھی نے مشورہ دیا کہ یہ حضور کا جو نشان ہے اس سے تھوڑا یوں کھود لینا، تھوڑا آگے سے، تو وہ چٹان والا حصہ چھوٹ جائے گا۔ تو کھود تو لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ حضور کے نشان سے ہٹنا لازم آئے گا، اس لیے اس کا حل حضور ہی کے پاس جا کر کرا میں کہ اللہ کے رسول آپ نے جو نشان لگایا ہے اس نشان کے مطابق کھودنے میں نیچے چٹان آ رہی ہے جو ٹوٹتی نہیں بلکہ ہمارے اوزار ٹوٹ گئے، تو ہم کیا آگے سے اس کو کھود لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے کہ میں اس کو کھودتا ہوں۔ وہ حضور نے وہ کھدال لیا اور پہلی جو ضرب لگائی تو اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے پڑھا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو اس کا دوسرا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، اور دونوں مرتبہ میں روشنی نکلی جو حضرت سلمان نے دیکھی۔ دوسری مرتبہ میں آپ نے تھوڑا حصہ آیت کا اور بڑھایا، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ اور تیسری مرتبہ جب ضرب لگائی، وہ کدال ماری زور سے، تو باقی کا 1/3 حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے وہ پوری آیت پڑھی، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، 8ویں پارے میں یہ آیت۔
تینوں مرتبہ میں روشنی نکلی. اب یہ سب کو نظر نہیں آئی لیکن حضرت سلمان نے دیکھی کہ روشنی نکلی ہے. خیر وہ جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا. وہ چٹان کی وجہ سے جو کھدائی کے کام میں رکاوٹ آئی تھی وہ تو حل ہو گیا. حضرت سلمان نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ تینوں مرتبہ میں روشنی نظر آئی یہ کیا تھی؟ حضور نے ان سے پوچھا تم نے دیکھی روشنی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھی کیونکہ سب کو نظر نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں مرتبہ کی روشنیوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ملکوں کے محلات اور باغات دکھائے جو میری امت فتح کرے گی. اب اس میں یہ ترتیب پہلی میں یمن کے، دوسری میں کسرا کے اور تیسری میں ملک شام کے، یہ آگے پیچھے ترتیب ہے اس کو بہت دھیان نہیں دیا ہے. تو 3 مرتبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑے بڑے علاقوں کے باغات اور محلات دکھائے گئے. اب اس زمانے میں قیصر جو روم کا بادشاہ تھا اس کا علاقہ بہت بڑا، اس زمانے کی سپر پاور طاقت. کسرا اس کے بھی حکومت کا یہی حال، اور یمن میں بھی وہ بادشاہت کا سلسلہ تھا. تو یہ بڑے بڑے ممالک تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان روشنیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ علاقے فتح ہوں گے. اب حضور نے جب صحابہ کو کہا تو یہ پورے صحابہ کے مجمع میں یہ بات عام ہو گئی. اور بہت بڑا مجمع نہیں تھا، 2-2.5 ہزار تھے، اور وہ لوگ جیسا بھی بتایا 12-15 ہزار آئے تھے. صحابہ میں جب یہ بات عام ہوئی تو ان کا تو یقین اور ایمان وہ دیکھی ہوئی چیز سے بڑھ کر تھا، وہ تو خوش ہو گئے. لیکن یہ باتیں منافقین کے کانوں تک بھی پہنچی. اب ان کو تو ہر چیز میں نقص ڈھونڈنا ہے. کچھ لوگ طبیعت سے بھی معذور ہوتے ہیں تو ان کو تو موقع مل گیا پروپیگنڈا کرنے کا اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا کہ دیکھو یہاں حالت یہ ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سردی سے بچاؤ کا انتظام نہیں ہے، اپنی ضرورت پورا کرنے کا ان کے پاس سامان نہیں ہے، اور یہ ان کو وعدے کر رہے ہیں اور خواب دکھا رہے ہیں ان بڑے بڑے ملکوں کے کہ ملک شام فتح ہوگا، ایران اور کسرا کی حکومت ہمارے قبضے میں آئے گی، یمن کے علاقے ہمارے قبضے میں آئیں گے. یہاں ایک طرف اپنی جان بچانا مشکل ہے کہ یہاں گڑھے کھود رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگوں کو اسے نعوذ باللہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں. آگے جو بھی آیت پڑھی اس میں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. لیکن صحابہ کرام جو ایمان میں بالکل پختہ درجے کے تھے، جو خود ظاہری اعتبار سے سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم اپنا بچاؤ بھی کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ایک طرف بڑی جماعت مقابلے کے لیے آ رہی ہے، دوسری طرف مقابلے کا کوئی انتظام نہیں، بلکہ کھانے پینے کا بھی مکمل انتظام نہیں. ابھی آگے آ رہا ہے کہ کیا حالت تھی کھانے پینے کے اعتبار سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت سنائی تو جیسے مجھے اور آپ کو دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے، ان حضرات کو اس سے بڑھ کر یقین تھا کہ یہ علاقے ہمارے اور مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے. چنانچہ ایسا ہوا. قریبی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی دور صدیقی جو 2 سال کا رہا اور اس کے بعد دور فاروقی میں یہ سب علاقے فتح ہو گئے. یمن تو جزیرۃ العرب میں تھا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ اسلامی حکومت بن چکا تھا، اور یہ کسرا والا علاقہ اور قیصر روم والا علاقہ یہ دور فاروقی میں پورا کے پورا اسلامی سلطنت میں بدل گیا ہے. جو حضور نے پیشین گوئی دی تھی وہ لوگوں نے بہت جلدی دیکھ لی اس کو پورا ہوتے ہوئے. بہرحال یہ کھدائی کا کام مکمل ہو گیا. جیسا بھی بتایا 6 دن میں صحابہ اکرام نے یہ تقریباً 6-7 کلومیٹر کے مسافت کی خندق کھود دی. اب لمبائی تو بتا دی یہ تقریباً 6-7 کلومیٹر ہوئی. چوڑائی اور گہرائی کتنی اس سلسلے میں کوئی واضح بات روایتوں میں ہے نہیں، لیکن مفسرین لکھتے اتنا ہونا تو یقینی ہے کہ چوڑائی اتنی ہوگی کہ کوئی آدمی آسانی سے اس کو عبور نہیں کر سکے، پار نہ کر سکے. اور بعض جگہ پر کچھ 1-2 صحابی کے جملے ملتے جس سے انداز ہوتا ہے کہ 5 گز وہ چوڑائی تھی خندق کی اور 5 گز گہرائی تھی، یعنی اندر ڈیپ بھی 5 گز کا اور چوڑائی بھی 5 گز کی، اور لمبائی تو وہ 3.5 میل یعنی 6-7 کلومیٹر کی ہوئی. یہ خندق تیار ہو گئی. اب یہ کھودنے میں بھی 6 دن لگے تھے، اور جیسا بھی کہا اس وقت کھانے پینے کا انتظام بھی زیادہ نہیں تھا. فقر و فاقے کے وہ ایام چل رہے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فاقے ہو رہے تھے، صحابہ اکرام کے بھی فاقے ہو رہے تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود خندق کھودنے میں شریک تھے، انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو کہ آپ فاقے کی وجہ سے آپ کے جسم اثر پر اس کے اثرات زیادہ نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بھانپ لیا، حضور نے تو اپنی زبان سے نہیں کہا لیکن انہوں نے بھانپ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقے کا اثر زیادہ ہے. تو حضور سے انہوں نے اجازت لی اپنے گھر جانے کے لیے.
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی جگہ پر کسی بڑے کے ساتھ ہو تو جانا ہو گھر بھی تو پوچھ کر جانا چاہیے. وہ جماعت میں جو آداب بتائے جاتے ہیں امیر صاحب کو پوچھ کر، وہ صحیح ہے، ثابت ہے کہ آدمی جاوے تو پوچھ کر جاؤ. یہ نہیں کہ گھر میں بیوی کے پاس ہی تو جانا ہے، قریب میں ہی تو گھر ہے، ابھی جا کر آ جاؤں گا. وہ پوچھ کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول اجازت ہو تو میں گھر جا کر آؤں. آپ نے اجازت دی. اب ان کا مقصد تو یہ تھا کہ گھر میں جا کر بیوی کو کہیں کہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہو وہ پکا کر تیار کر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقے کا اثر بہت زیادہ ہے. بیوی کو جا کر پوچھا تو اس نے کہا ایک بکری کا بچہ موجود ہے اور ایک سا جو سا ہے نا اپنے یہاں کے اعتبار سے کلو میں تقریباً 3.5 کلو ہوا. 3.5 کلو جو ہے وہ میں پیس کر اس کا آٹا تیار کرتی ہوں اور یہ بکری کا بچہ یہ ذبح کرتی ہوں. اب بکری کا بچہ اور یہ 3.5 کلو جو کی روٹیاں اب کتنے آدمی کھا سکیں گے؟ 2, 5, 10. اور یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کا مجمع ہے وہ 2000 کا ہے. تو بیوی نے بھی، چونکہ گھریلو معاملات میں عورتیں زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہر کو حضرت جابر کو کہا کہ ذرا احتیاط سے اور سمجھ بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا ہے. ایسا نہیں کہ مائک میں اعلان ہو جائے کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے، بلکہ سنبھال کر حضور کو آہستہ سے کہنا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا کھانا ہے، آپ اور 2-4 آدمی آپ ساتھ میں آ جائیں. یہ بیوی نہیں سمجھ، یہ سبق بیوی نہیں پڑھا دیا گا کہ ایسا کہنا. حضرت جابر نے جا کر اسی پر عمل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ کھانا گھر پر تیار ہے، آپ اور کچھ ساتھی آپ کے ساتھ آ جائیں تو وہ پیش کیا جائے جو بنا ہے. حضور نے پوچھا کتنا ہے؟ تو کہا ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 سا جو تھے اس کا پیس کر آٹا تیار کیا ہے. حضور نے کہا تو بہت بڑی مقدار میں ہے، بہت بڑی مقدار میں. آپ نے اعلان کر دیا چلو بھائی جابر کے گھر دعوت ہے. اب ایسے بھی دعوت کا نام آدمی سنتا ہے تو اچھا تو لگتا ہی ہے، اور خاص کر ایسے زمانے میں جب کھانے کی بھی وہ لالے پڑے ہوئے وہ فاقہ ہو، تو ایسے موقع پر تو دعوت بہت بڑی نعمت، اور اس میں بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو تو اور زیادہ مزہ آتا ہے. سب خوش ہو گئے کہ چلو بھائی دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب دوہرا مسئلہ، ایک تو ہے کہ اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ بیوی کا بھی مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ جاتے ہی پوچھے گی کہ کیا ہوا. ایسا ہی ہوا. یہ بخاری میں روایت ہے پوری تفصیل سے. یہ بھاگے بھاگے گئے نا اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کے رسول تو پورے مجمع کے ساتھ آ رہے ہیں. تو بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا تم نے یہ غلطی کی، یعنی تم نے اس طرح کی بات کہی اللہ کے رسول کی طرف سے؟ کہا نہیں، میں نے تو نے جو سبق پڑھایا تھا ویسا ہی پورا سنایا، دور بالکل پکا یاد تھا، کوئی غلطی نہیں، یہ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا. تو کہا پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جب اللہ کے رسول نے سب کو کہا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری اللہ کے رسول پر ہے، اور کھانے میں اللہ یقیناً اتنی برکت دیں گے جو سب کو کافی ہوگا. حضور نے اتنی تاکید کی تھی کہ سالن نکالنا اور روٹی پکانا شروع مت کرنا جب تک میں نہ آؤں. چنانچہ آپ جب پہنچے تو آپ نے، روایتوں میں آتا ہے، آپ نے کچھ پڑھ کر وہ سالن کا جو برتن تھا اس میں بھی دم کیا، اور روٹی کے لیے جو آٹا گوندھا ہوا تھا اس میں بھی آپ نے پڑھ کر دم کیا. اور پھر حضرت جابر کی گھر والی اور یہ کہا کہ کوئی پڑوسن کو بھی بلا لو تاکہ روٹی پکانے والی 2 ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ گئے. وہ سالن بھی آپ خود نکال کر دیتے تھے اور روٹیاں جو تیار ہوتی تھیں وہ بھی آپ خود دیتے تھے، اور کہا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے بلاؤ، چونکہ وہاں تو کوئی ہال اور اس طرح کے یہ نہیں ہوتے تھے، گھر میں جو 5-10 کی گنجائش ہوتی تھی، کہا تھوڑے تھوڑے کو بلاؤ. یہاں تک کہ جتنے لوگ آئے تھے سب نے شکم شیر ہو کر کھایا. 2000 کے قریب کا مجمع. حضرت جابر کی روایت موجود ہے بخاری میں کہ جب سب کھا کر فارغ ہوئے تو واللہ خدا کی قسم وہ سالن کا جو برتن تھا اس میں نہ کوئی کمی محسوس ہوتی تھی، اور روٹی کے لیے جو آٹا گوندھا گیا تھا نہ اس میں کوئی کمی محسوس ہوتی تھی. جیسا تھا ویسا کہ ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. یہ معجزہ بھی اسی خندق کے کھدائی کے دوران ہی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں تھے اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے. خیر سب واپس اپنے محاذ پر آ گئے. ادھر سے کفار کا مجمع بھی پہنچ گیا خندق کے اس پار. اب ان کے لیے بھی بالکل نئی بات تھی، ان کفار مکہ کے لیے، غطفان کے قبیلے والوں کے لیے. انہوں نے کبھی اس طرح کا منظر دیکھا ہی نہیں تھا کہ لڑائی کے لیے جاوے اور راستے میں خندق آتی ہو. تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، لیکن ان کی پریشانی سے کوئی حل تو ہونے والا نہیں تھا. یہ مجبوراً ان کو پڑاؤ اسی طرف ڈالنا پڑا.
تو خندق کے اس پار یہ بڑا لشکر کفار کا رکا، اور خندق کے اس پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو 2-2.5 ہزار تھے بس۔ ہوئے ابن اخطب نے جیسے ان لوگوں کو جمع کیا تھا، اس نے ساتھ میں یہاں آنے کے بعد، مدینہ پہنچنے کے بعد یہ محنت پھر شروع کی کہ بنو قریظہ جو مدینے میں آباد تھا، یہودیوں کا قبیلہ، اور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی تھی کہ نہ ہم ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں گے، نہ ہم ایک دوسرے کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے، یہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا تحریری۔ ہوئی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، وہ مدینے میں بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچا، تو لکھا ہے کتابوں میں اس کو آتا ہوا دیکھ کر ہی بنو قریظہ کا جو سردار تھا بڑا، کعب ابن اسد، اس نے دروازہ بند کر دیا، یہ منحوس آ رہا ہے نحوستیں لے کر، دروازہ بند کر دیا۔ اب اس نے باہر سے چلانا شروع کیا، دروازہ کھولو، بہت زبردست پلاننگ لے کر آیا ہوں، تم میری بات تو سنو۔ لیکن لکھا ہے کتابوں میں کتنے وقت تک اس نے توجہ نہیں دی کعب ابن اسد نے۔ اس نے یہی جواب دیا کہ ہم نے جو مسلمانوں کے ساتھ مصالحت کی ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے، اب تک کبھی بھی ہم نے ان کی طرف سے کوئی وعدہ خلافی، ایگریمنٹ کے خلاف کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی، اس لیے ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتے جس کے نتیجے میں ہمارا ایگریمنٹ اس پر اثر پڑے اور اس پر زد پڑے۔ لیکن یہ برابر لگا ہی رہا، ہمت کا پکا تھا یہ وہی ابن اخطب۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود مایوس ہو کر وہاں سے لوٹا نہیں، بس لگا ہی رہا۔ کبھی عورتوں سے، بچوں سے ان کو واسطہ دیتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے دروازہ تو کھولو، میری بات تو سنو، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں دیکھو کتنا اچھا ہے۔ خیر کچھ وقت کے بعد وہ مجبور ہو ہی گیا، کعب ابن اسد دروازہ کھولنے پر یہ اندر گیا ہوئی ابن اخطب، اور اس نے اسے سبز باغات اس کے سامنے بیان کیے کہ دیکھو یہ اتنا زبردست موقع ہے نعوذ باللہ حضور کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کا، کہ اگر ابھی چک گئے ہم تو کبھی بھی پھر یہ موقع ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ادھر سے وہ مقابلہ کریں گے، اندر سے تم ساتھ دو، تھوڑے دنوں کا کام ہے، ہمیشہ کے لیے یہ جھنجٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس طرح کی باتیں اس نے کی، حتیٰ کہ بنو قریظہ کا جو سردار تھا وہ بھی اس کی باتوں میں آ گیا، اور جو معاہدہ تھا اس کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کہہ لیا اس نے کہ ہاں ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیشکش قریش کی طرف سے اور یہ ہوئے ابن اخطب ان لوگ کی طرف سے بنو قریظہ کو یہ تھی کہ تم ہتھیاروں سے اور کھانے پینے کے سامان سے ان لوگوں کی مدد کرو، قریش کے اور مکے سے آنے والے لشکر کی، اور وہ لوگ مقابلہ کریں گے، تم بھی یہاں سے ساتھ دینا۔ اس نے حامی بھر لی۔ اب حامی بھرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو مصالحت تھی، جو ایگریمنٹ تھا ظاہر ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی۔ اب یہ حالات اور تنگ ہو گئے، ویسے ہی پریشانی تھی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے مسائل، اسباب اور ہتھیار اتنے نہیں، اور پھر ٹھنڈی کا زمانہ۔ اور جب یہ خبر حضور کو ملی کہ بنو قریظہ نے بھی وعدہ خلافی کی، غداری کی، معاہدہ توڑا ہے، تو آپ پر اس کا بہت اثر ہوا۔ اب یہ تحقیق کے لیے کہ جو خبر ہم کو ملی ہے ان کی طرف سے وعدہ خلافی کی اور ایگریمنٹ توڑنے کی، یہ صحیح ہے کہ نہیں، آپ نے 2 بڑے انصاری صحابی کو اس کا یہ ذمہ داری سونپی کہ اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ خزرج کے بڑے تھے حضرت سعد ابن عبادہ، اور اوس کے بڑے تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا نام سعد ہے، کہ تم جا کر تحقیق کر کے آؤ کہ یہ خبر جو ہمیں پہنچی ہے بنو قریظہ کی غداری کی، یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اور حضور نے تاکید کی تھی کہ اگر یہ خبر غلط ہو تو آ کر بھرے مجمع میں اعلان کرنا کہ اللہ کے رسول وہ خبر غلط ہے، اور اگر وہ خبر صحیح ہو تو صاف مت کہنا، کوڈ ورڈ میں بات کرنا کہ صرف میں سمجھوں دوسرے نہ سمجھیں، ورنہ اس کا اثر پڑے گا، ویسے ہی مسلمان پریشانی میں ہیں۔ اور جب یہ بھی پتہ چلے گا کہ بنو قریظہ نے بھی غداری کی، تو بنو قریظہ تو اندر ہیں، عورتوں کا بھی مسئلہ، چونکہ مسلمانوں کی عورتوں کے ایک مکان میں رکھا تھا، تو عورتوں کی طرف سے خطرہ کہ ہمارے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ خیر تو یہ دونوں جب پہنچے تو پہنچتے ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ غداری کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ جب بات چیت کی تو وہ کعب ابن اسد نے اور بنو قریظہ کے لوگوں نے ان دونوں کے ساتھ بھی وہ ناشائستہ جملوں میں، الفاظ میں بات چیت کی، اور کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہارے صلح کی اور تمہارے ایگریمنٹ کی، مطلب یہ کہ صاف کہہ دیا کہ ہمارا کوئی معاہدہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں حضرات آئے، تو چونکہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، وہ خبر صحیح تھی، تو حضور کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کوڈ ورڈ میں کہا ازل اور قارہ، بس اتنا ہی تھا۔ اب جیسے تم نہیں سمجھے، وہاں پہ کوئی نہیں سمجھا تھا کہ کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ معاہدہ ختم ہو چکا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو اس کا اثر پڑنا چاہیے ظاہر وہ اثر ہوا. ویسے ہی اتنی پریشانی تھی اور اب یہ تو گھر کے اندر کا معاملہ, یہاں سے بھی بگاڑ. اب آپ اس کی وجہ سے فکر مند. ادھر مشرکین کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا تھا. اب مقابلہ تلوار سے تو ہو نہیں سکتا تھا چونکہ درمیان میں خندق آڑے تھی, تو تیر اندازی ہوتی تھی دونوں طرف سے. وہ مشرکین تیر برساتے تھے, یہاں سے مسلمان اس کا دفاع کرتے تھے. یہ کوئی اکا دکا دن 2-4-5 دن کی بات نہیں ہے, 1 مہینہ چلا ہے یہ سلسلہ. کتنا مشکل کام ہوگا. جو دن گزرتے تھے یوں وہ کفار کی طرف سے بھی ریز و غضب کے جذبات بڑھتے تھے. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں, ایک دن تو انہوں نے مشورہ کیا ان کافروں نے کہ کل تو صبح ہونے کے بعد کچھ بھی ہو جائے آر پار معاملہ کرنا. یہ کئی دن ہو گئے ہم یہاں وہاں. تیر اندازی سے کیا ہوتا تھا, کبھی کسی کو کوئی تیر لگا تو زخم آیا, لیکن کوئی جنگ کا فیصلہ تو ہو نہیں پاتا تھا. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ کل تو کسی طرح بھی وہ شاندار اور زوردار حملہ کرنا ہے. تو لکھا ہے کتابوں میں اتنے تیر اندازی کا سلسلہ اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس کا دفاع کرنے میں اتنا مشغول ہونا پڑا کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی, عصر کی نماز قضا ہو گئی, مغرب کی نماز قضا ہو گئی, اور عشاء کی نماز بھی بہت دیر سے پڑھنے کی نوبت آئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا کہ امت کو یہ عمل بھی سامنے آوے کہ قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے. چنانچہ پھر آپ نے رات کو دیر سے وہ اذان اور اقامت کہلوا کر یہ باقاعدہ تینوں نمازیں, پہلے ظہر کی جماعت آپ نے کرائی قضا, پھر عصر کی, پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی. تو وہ ترتیب سے جو نماز پڑھنی چاہیے وہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ ان کافروں کے ساتھ تیر اندازی کا کئی دنوں تک چلا. 1 مہینہ تقریباً یہ سلسلہ رہا ہے. اب ادھر سے بنو قریظہ کی طرف سے مستقل خطرے کہ کہیں ہماری عورتوں کو, بچوں کو یا ہم کو نقصان نہ پہنچائے. سردی, وہ بھی مدینے کی سردی, وہ زمانہ سردی کا, اور جیسا بھی بتایا کھانے پینے کا مسئلہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ فکر اور آپ پر جو زیادہ غم تھا وہ حضرات صحابہ کی حالت تھا کہ یہ کتنی پریشانی اور مشقت میں ہیں اتنے دنوں سے. تو آپ اسی فکر میں تھے کہ یہ کس طرح یہ حالات اور یہ آزمائشیں امت سے, مسلمانوں سے دور ہو. چنانچہ آپ نے یہ تدبیر کی اپنے طور سے مسلمانوں اور صحابہ اکرام کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ دشمنوں میں غطفان کی بڑی تعداد آئی ہے. جیسا میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جو 12,000 کا مجمع تھا صحیح قول کے مطابق, اس میں سے قریش جو مکے کے تھے وہ تو 4,000, باقی جو 7-8 ہزار تھے یہ غطفان کے لوگ تھے. اور ان کو کوئی مسلمانوں سے دینی دشمنی نہیں تھی, تو پیسوں کا معاملہ ان کا, تو جہاں سے پیسے ملے ادھر لڑک جانے کا. یہاں سے آفر آئی تو یہاں, وہاں سے آفر آئی تو وہاں, جیسا اپنے ہندوستان میں دیکھتے رہتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ غطفانی تو ان لوگوں کے ساتھ آئے ہیں محض مال کی لالچ میں, کیونکہ وہ ہوئے ابن اخطب نے ان کو بہت بڑا لالچ دیا تھا کہ تم یہ مکے والوں کا ساتھ دو, ہم تم کو خیبر کی آدھی پیداوار دیں گے 1 سال. بہت بڑا مال ہوا ان غطفانیوں کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کے 2 سرداروں کو اپنے پاس بلایا الگ سے ملنے کے لیے, بات چیت کے لیے. اس میں ایک وہ ابن حصن فزاری اور ایک دوسرے, یہ بعد میں ایمان لائے ہیں, صحابی بنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی کہ دیکھو تمہارا ہمارا کوئی دینی معاملے میں کوئی دشمناوٹ کا یہ نہیں ہے, تم تو کھجور کی لالچ میں آئے ہو, تو اگر میں تم کو مدینہ منورہ کی پیداوار کا آدھا حصہ دے دوں اس شرط پر کہ تم یہ لشکر چھوڑ کر اپنے آدمیوں کو لے کر واپس ہو جاؤ, تو تم اس کے لیے تیار ہو؟ آپ نے یہ آفر ان کے سامنے رکھی. وہ 2 کہنے لگے کہ یہودیوں کے مقابلے ہمیں آپ کی بات پر بہت بھروسہ, ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں یہودیوں کا. تو صبح کیا کہتے ہیں, شام کو کیا کہتے ہیں, لیکن آپ جو بات کہیں گے وہ تو آپ تو کر کے رہیں گے. اس لیے اگر آپ یہ منظور کر دیں کہ مدینے کی آدھی پیداوار ہمیں دے دی جائے گی تو فوراً ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنے آدمیوں کو لے کر واپس ہو جائیں گے. اور حضور یہی چاہتے تھے تاکہ ان کے لشکر میں وہ اس طرح انتشار پیدا ہو اور یہ جو بڑی جماعت یہاں ڈٹی ہوئی ہے ان کا مقابلہ آسان ہو جائے. اب آپ نے ان کے ساتھ بات چیت تو کر لی, اب اس کو معاہدے کی شکل میں لکھنا ہے, لیکن کھجوریں آپ کی تو تھی نہیں, کھجوریں تو یہ انصار کی تھی. تو آپ نے انہی 2 کو بلایا تھا انصار کے جو بڑے تھے, سعد ابن عبادہ جو خزرج کے بڑے تھے, اور سعد ابن معاذ جو حضرت سعد ابن معاذ جو قبیلہ اوس کے بڑے تھے.
کیونکہ ان کی بات ان کے ماتحت سب مانتے تھے، دونوں سرداروں کی بات. تو حضور نے بلا کر ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ سنائی کہ میرا اس طرح ارادہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کروں تاکہ کافروں کی جو بڑی جماعت ہے اس میں یہ پھوٹ پیدا ہو جائے اور ایک لشکر کا ایک حصہ یہاں سے روانہ ہو جائے. تو ان دونوں نے کہا، وہ موجود ہے، وہ عیینہ ابن حصن اور دوسرے، انہی کے سامنے یہ بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ جو پیشکش کی ہے اللہ کا حکم ہے اس طرح کرنے کا؟ تو سر آنکھوں پر کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے. کہ آپ کا طبعی تقاضا ہے، آپ کی طبیعت چاہتی ہے، یا پھر یہ کہ آپ نے صرف ہماری رعایت میں اس چیز کو منظور کیا ہے؟ کہا نہیں، میری بھی طبیعت تو نہیں چاہتی، لیکن میں جو حالات دیکھ رہا ہوں میرے صحابہ پر اس کا اثر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی تخفیف ہو جائے. تو کہ اللہ کے رسول جب آپ ہماری رعایت میں ایسا کرنا چاہتے تو پھر ہماری طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہا، یہ غطفانیوں سے پوچھ لیجئے، دونوں سرداروں سے، آج تک کبھی ان کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے کھجور کا ایک دانہ بھی لے سکے، اللہ یہ کہ خریدی ہوگی پیسے دے کر یا ہم نے مہمانی میں کھلائی ہوگی. باقی ان میں اتنی جرت اور اتنا دم نہیں ہے کہ ہماری ایک کھجور بھی لے سکے گی. تو اگر آپ ہماری رعایت میں ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو کہہ دو کہ ہمارا اور ان کا جواب جو وہ تلوار دے گی، ایک کھجور کا دانہ بھی ہم ان کو دینے نہیں دیں گے. وہ ایسے جذبات میں وہ دونوں نے یہ بات کہی کہ وہ جو دو سردار تھے وہ تو وہیں کانپنے لگے کہ پتہ نہیں ابھی کیا حالت ہو جائے گی. اور ان کی جوش ایمانی اور غیرت ایمانی کی داد دینے لگے کہ اتنے حالات میں بھی ان کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی، برابر مقابلے کے لیے تیار. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تو واپس کر دیا کہ جو میں معاملہ کرنا چاہتا تھا میرے ساتھی اور میرے صحابہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اب حالات تو یہ چل ہی رہے تھے، روزانہ صبح ہوتی تھی، تیر اندازی سے مقابلے ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعاؤں کا اہتمام شروع کیا کہ اللہ تو امت سے یہ حالات تو ہی رفع فرما جو اتنے سخت اور سنگین ہیں. تو پیر کے دن آپ نے دعا مانگی، منگل کے دن مانگی، وہی مسجد فتح، وہ جو زیارت کرنے کے لیے جاتے وہاں ہیں آج بھی وہ مسجد فتح. تو پیر کو دعا مانگی، منگل کو مانگی اور بدھ کے دن مانگی. تو بدھ کے دن آپ کی دعا کی قبولیت کی وہ آپ کو اطلاع دی گئی. یہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قبولیت دعا کے جو اوقات ہے اس میں یہ بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا ہے. اب اتنا ہی آتا ہے، باقی آدمی پوچھے کہ 3 بجے، 3:15 بجے، 4 بجے، وہ نہیں ہے. ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت ہے دعا کی قبولیت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت دعا کی بشارت مل چکی ہے. تو ایک صحابی کی روایت موجود ہے کہ جب سے حضور نے بشارت دی پھر ہم کو کوئی مشقت پیش نہیں آئی، آسانیاں ہوتی چلی گئی. چنانچہ وہ آسانیاں کیا ہوئی ہے وہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد کی